تو یہ امریکہ کے شہر شکاگو ہے۔ اس شہر میں ایک بیکری ہے، اس کا نام گیو می سم شوگر ہے۔ یہ بیکری ایک عورت کی ہے جس کا نام لینور لنڈسے ہے، ایک بوڑھی عورت جو اپنی زندگی اسی بیکری کو چلا کر گزار رہی ہے۔ لنڈسے اب ریٹائر ہو چکی ہے۔ یہ پہلے نوکری کرتی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی بیکری بنائی جائے تاکہ یہ اپنا وقت اب یہاں لگا سکے، لیکن اسی بیکری کی وجہ سے اس کو زندگی کی ایک ایسی خوشی مل گئی جو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دوستو، اس بیکری پر ایک آدمی آیا کرتا تھا، اس کا نام ویمار ہنٹر تھا۔ اس کو اس بیکری کے چاکلیٹ چپ کوکیز اور پین کیکس بہت پسند تھے۔ یہ آدمی اس بیکری کا ایک ریگولر کسٹمر تھا۔ 10 سال سے یہ لنڈسے کی بیکری پر آ رہا تھا۔ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ویمار کا چکر اس بیکری پر ضرور لگتا تھا۔ اس کو اس بیکری کی وائب بھی بہت پسند تھی، یہاں اس کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ دوستو، کیونکہ ویمار 10 سال سے اس بیکری میں آ رہا تھا تو بیکری کی مالکن لنڈسے اس کو شکل سے پہچانتی تھی، لیکن ان کی کبھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ لیکن یہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اصل میں ماں بیٹا ہیں۔ دوستو، کہانی کچھ ایسی ہے کہ لنڈسے نے 18 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی۔ اس کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا، یعنی یہی آدمی ویمار۔ لنڈسے کے گھر والوں کو اس شادی کا پتہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ تب ہوا جب لنڈسے کا شوہر اس کو شادی کے کچھ عرصے کے بعد چھوڑ کر چلا گیا اور یہ عورت اکیلی پڑ گئی۔ یہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ 18 سال کی عمر میں یہ اکیلی اپنے بچے کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ اس وقت اس کے گھر والوں کو بھی اس شادی کا پتہ چل گیا اور یہ اس کو فورس کرنے لگے کہ یہ گھر واپس آ جائے، لیکن اپنے بچے کے بغیر۔ لنڈسے بہت مجبور ہو چکی تھی، یہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کا فیوچر اچھا ہو، اور تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے بیٹے کو ایڈاپشن کے لیے دے دے گی، یعنی کوئی اور کپل اس کے بیٹے کو ایڈاپٹ کر لے جن کے پاس اس کا بیٹا ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن 18 سال کی لنڈسے کو اس وقت یہی بہتر لگا۔ دوستو، ویمار کو اب وہی کپل پالنا شروع ہو گیا۔ ویمار کو شروعات میں نہیں پتا تھا کہ اس کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے، لیکن جب یہ 35 سال کا ہوا تو اس کپل نے اس کو فائنلی بتا دیا کہ یہ ان کا اصل بیٹا نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے ویمار کو کبھی یہ فیل نہیں ہونے دیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ویمار کو اب یہ حقیقت بتانا ضروری ہے۔ دوستو، تبھی سے ویمار کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ اپنی اصل ماں کو ڈھونڈ سکے۔ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا۔ یہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ اس کو اپنی ماں سے بچھڑے ہوئے 35 سال ہو چکے تھے۔ اس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی ماں اب کہاں ہے، لیکن آپ اس کی قسمت دیکھیں کہ یہ خود بخود چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا، یعنی اسی بیکری میں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ اسے اس بیکری کی چیزیں اتنی پسند آئیں کہ یہ بار بار یہاں جانا شروع ہو گیا۔ 10 سال تک یہ ہر ہفتے اسی بیکری کا چکر لگاتا تھا، اور بیکری کی مالکن لنڈسے یعنی اس کی اپنی ماں سے اس کی تھوڑی بہت جان پہچان بھی ہو گئی۔ یہ آدمی اب 40 سال کا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں لنڈسے بھی پچھلے 40 سالوں سے اپنے بیٹے کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اس نے بھی بہت کوشش کی کہ پھر سے اپنے بیٹے کو دیکھ سکے، لیکن اس کے بیٹے کو ایڈاپٹ کرنے والا کپل شکاگو شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ لنڈسے کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اب کہاں ہے، اور اب اس کا بیٹا قسمت سے اس سے ہر ہفتے اسی بیکری میں ملنے آ رہا تھا۔ لیکن دوستو، 10 سال کے بعد ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ دیکھیں، ان 10 سالوں میں ویمار یہ جانتا تھا کہ اس بیکری کی مالکن کا نام لینور ہے، لیکن لنڈسے نہیں جانتی تھی کہ اس آدمی کا نام ویمار ہے۔ ویمار بس بیکری میں آتا اور اپنی چیزیں لے کر چلا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ لنڈسے کو ہیلو ہائی کر دیا کرتا تھا، لیکن 10 سال بعد ایک دن لنڈسے کو پتا چلا کہ اس آدمی کا نام ویمار ہے۔ اس کے ذہن میں اچانک اپنے ہی بیٹے کا خیال آیا اور یہ ویمار کے پاس بھاگتی ہوئی چلی آئی، اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ایڈاپٹڈ ہو اور کیا تمہاری اصل ماں کا نام لینور لنڈسے تھا۔ ویمار بس یہ جانتا تھا کہ اس بیکری کی مالکن کا نام لینور ہے۔ اس نے جب اس کا پورا نام لینور لنڈسے سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ لینور لنڈسے ہیں؟ اور دوستو، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔
40 साल बाद ये माँ बेटा किस्मत से एक दूसरे से मिल गए थे। लिंडसे को उस वक्त कैंसर था और इसके लिए रोजाना अपनी बेकरी खोलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसका बेटा वेमार अपनी माँ की मदद करना शुरू हो गया और आज ये अपनी माँ के साथ इसी बेकरी में काम कर रहा है। ये अपने उन माँ बाप के साथ भी रहता है जिन्होंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी असल माँ के साथ भी रहता है जिसको ये किस्मत से 40 साल के बाद मिल गया।